بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 2 دن پہلے موٹر وے پہ ایک افسوسناک اور دلخراش واقعہ ہوا، جس کی وجہ سے پاکستان کے ہر شخص کا، پاکستان میں رہنے والے ہر پاکستانی کا دل دکھی بھی ہے۔ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پاکستان سے باہر جو لوگ رہتے ہیں، جن کو بھی اس واقعے کی خبر ہوتی ہے، وہ ایک غم اور افسوس کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایسے واقعات دنیا میں رونما ہوتے ہیں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب بھی ایسا واقعہ رونما ہو تو اس قوم کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اور ایسے واقعات کے سد باب کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ دار فقط حکومت اور ریاست ہی نہیں بلکہ ہم میں سے ہر شخص ایسے واقعات کا ذمہ دار ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی قوم کی نوجوانوں کی اخلاقی تربیت پر ہرگز توجہ نہیں کی۔ وہ مذہبی طبقہ ہے، وہ سیاسی طبقہ ہے، یا وہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اس کے اپنے خاص موضوعات، مسلک، فرقہ ہے کہ جس کے گرد وہ گھومتا اور اسی کے متعلق بات کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ابھی محرم الحرام کا مہینہ گزرا ہے، یعنی 9-10 محرم۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں کیسے کیسے موضوعات کو زیر بحث لایا گیا، بجائے اس کے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار اور اخلاق سے قوم کو آگاہ کیا جاتا۔ ہم نے ان ابحاث پر اپنی توجہ کیے رکھی کہ جن بحثوں کا تعلق نہ ہمارے ایمان سے ہے، نہ ہمارے کردار اور اخلاق سے ہے۔ اسی طرح اگر میں سیاست کی بات کرتا ہوں تو سیاست میں بھی وہ موضوعات ہیں کہ جن سے کوئی بھی ہمارے نوجوان کو، پاکستانیوں کو کوئی رہنمائی مہیا نہیں ہوتی۔ باقی تعلیم تو پاکستان میں ایک بزنس، ایک کاروبار اور ایک تجارت بن کے رہ چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ایسے حادثات واقع ہوتے ہیں، تو ان کا سد باب کیا جانا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات، جو سب سے اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 70 سالوں میں، 74 سالوں میں جو عدالتی نظام ہے، پروسیجرل لا ہے خاص طور پر، اس کو بہتر نہیں کیا گیا۔ اس لیے جب ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، جو طاقتور ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے اور جو غریب ہے وہ پھنس جاتا ہے۔ سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے زینب کیس ہے۔ زینب کے علاوہ اور دوسری بچیوں کو بھی ظالم نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، لیکن آپ نے دیکھا کہ عمران علی کے پکڑنے سے پہلے کتنے نوجوانوں کو پولیس نے کاؤنٹر میں مار دیا، حالانکہ وہ لوگ بے قصور تھے، بے گناہ تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو مار دیا گیا۔ یہ غلطی کس کی ہے؟ یہ ہمارے عدالتی نظام اور قانونی نظام کی ہے کہ اس طرح کے واقعات جب رونما ہوتے ہیں تو ان کو انجام تک پہنچانے کی قانون کی جو مدد ہوتی ہے اور قانون کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہمارے ہاں بہت کمزور ہے۔ 2-4 دن پہلے ہی آپ جانتے ہیں ایک طاقتور کو عدالت نے بری کر دیا، حالانکہ دنیا نے دیکھا اور دنیا جانتی ہے کہ وہ شخص، وہ طاقتور انسان، وہ وڈیرا اس مقدمے میں اور اس جرم میں وہ ملوث تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بری ہو گیا۔ تو سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا عدالتی اور قانونی نظام ہے، اس کو اس طرح بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو شخص مجرم ٹھہرے وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں تو تقاضا یہ کیا جاتا ہے، مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جو مجرم ہے اس کو سرعام پھانسی دی جائے اور سرعام سزائے موت دی جائے۔ اگر اس حوالے سے ہم مختلف ممالک کو دیکھتے ہیں، خاص طور پہ یورپ کو، تو یورپ میں اس کی سزا زیادہ سے زیادہ 15 سال ہے۔ چائنا میں سخت ترین سزا ہے، یعنی موت ہے۔ سعودیہ میں بھی سخت ترین سزا ہے، افغانستان میں، ایران میں سخت ترین سزا موجود ہے۔ لیکن ہم ایک طرف اس بات پر تو زور دیتے ہیں کہ سزائے موت ہونی چاہیے اور سخت ترین سزا ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو مجرم ہے
اس کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے، اور عبرتناک سزا اس لیے ملنی چاہیے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس عبرتناک سزا کے باوجود بھی جرائم ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتے، جرائم بھی اسی معاشرے میں پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اسلام کی صرف ایک جز کو اور ایک حصے کو ہم پکڑتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عبرتناک سزا دی جائے، لیکن ہم دوسری طرف توجہ نہیں کرتے کہ اسلام ایک منصفانہ معاشرہ بھی قائم کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ یعنی اسلام ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے کہ جو پاکیزہ ہو، جس میں اخلاقیات ہو، جس میں صالحیت ہو، جس میں کردار ہو، اور اس میں رہنے والے لوگ پاکیزہ خیال اور پاکیزہ اخلاق کے مالک ہوں۔ اور دوسرا تقاضا اسلام یہ بھی کرتا ہے کہ اس معاشرے میں عدل اور انصاف ہو، یعنی کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور ظلم نہ ہو۔ اور اسی طرح اسلام اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ معاشرے میں غربت اور مفلسی اور تنگ دستی نہ ہو، یعنی لوگ معاشی طور پر مستحکم ہو اور تنگ دست نہ ہوں، تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، بنیادی ضرورتوں کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ جن معاشروں میں ظلم ہوتا ہے، انصاف نہیں ہوتا، جن معاشروں میں غربت اور مفلسی ہوتی ہے، اور جن معاشروں میں بے راہ روی ہوتی ہے، ان معاشروں میں جرائم پھر پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں ان جرائم کو روکنے کے لیے ضروری ہیں۔ اور تیسری سب سے اہم بات جو میں نے پہلے آغاز میں کہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں ذاتی طور پر، انفرادی طور پر اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا ہوگا اور ذمہ دار بنانا ہوگا۔ یعنی والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اس لیے کہ جو کیسز، اس کیس کے علاوہ بھی بہت سے کیسز ایسے ہیں کہ جن میں نوجوان ملوث ہیں، 17 سال، 16 سال، 18 سال کے نوجوان کہ جو ان جرائم میں ملوث ہیں، جنسی جرائم میں ملوث ہیں، زنا بالجبر میں ملوث ہیں۔ تو ان جرائم کے روک تھام کے لیے صرف ریاست اور حکومت کی ذمہ داری نہیں بنتی، بلکہ بحیثیت ایک فرد کے، ایک شہری کے، میری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں، ان کو تعلیم دلوائیں کہ وہ پاکستان کے، ملک کے، ریاست کے ایک اچھے شہری بن کر سامنے آئیں۔ یہ جو واقعہ رونما ہوا، اس واقعے پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے، اور اس واقعے سے جو بدنامی دنیا میں پاکستان کی ہوئی ہے، اور ایسے اور واقعات بھی جب رپورٹ ہوتے ہیں، ہمارے سامنے آتے ہیں، تو دنیا میں پاکستان کا جو امیج ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اس واقعے پر جتنا بھی افسوس کیا جائے اور غم اور دکھ کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے، لیکن خواتین و حضرات، ایک دوسرے پر الزام کے بجائے اور بلیم گیم کے بجائے میں اور آپ سب اس ذمہ داری کو قبول کریں کہ ہم ایسے واقعات کے سدباب کے لیے کسی اور کی طرف نہیں دیکھیں گے، بلکہ خود اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور اٹھ کھڑے ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی مظاہرہ کریں گے، غم و غصے کا اظہار کریں گے، توڑ پھوڑ کریں گے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اس بات کا مصمم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کریں گے، اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جہاں جہاں برائی ہے اس برائی کے خاتمے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، تاکہ ہمارا معاشرہ ایک پاکیزہ معاشرہ بنے، ہمارا معاشرہ پرامن معاشرہ بنے، ایسا معاشرہ بنے جہاں پر ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ ہو۔